سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھ لیں۔ آپ کی اس بیدار صلوات سے کس قدر خوش ہوتے ہیں ملائکہ، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث صحیح میں، ایسی صحیح السند حدیث ہے کہ جسے حضرت کے اور اہل بیت کے دشمن بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو مومن صلوات پڑھتا ہے، اللہ اس مومن پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ خود ایک مستقل ذکر ہے، یہ خود ایک مستقل وظیفہ ہے، یہ خود ایک مستقل انداز توسل ہے۔ سرکار رسالت مآب اور اہل بیت سے متوسل ہونے کا، ان سے توسل کر کے خدا پہ توکل کرنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ اس لیے میں آج کل بطور خاص اور ویسے بطور عام جو بھی مجھ سے ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پابند کروں کہ وہ صلوات پڑھنے کا پابند ہو جائے۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تمام ملائکہ سماوات کی قسم، اگر اس مملکت پاکستان کے تمام شہری صرف درود پڑھنے کے باقاعدہ پابند ہو جائیں تو اس ملک کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ یہ اس فقیر کی بات یاد رکھیے گا، اگر سب پابند ہو جائیں، سب، ہر شہری جو منصبوں پر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان سے لے کر، اور ہر شہری اگر حضور پر صلوات پڑھنے کا پابند ہو جائے کہ روزانہ ہر شہری ایک تسبیح صلوات پڑھے، اس مملکت سے ہر نحوست، ہر مصیبت، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ پڑھ کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں۔ اس وقت جو آیت میری زبان پر جاری ہوئی ہے وہ آیت قرآن مجید کے سورہ مبارکہ مومنون کی ہے۔ مومنین سے خطاب ہے،
سورہ مومنون کی آیت زبان پر ہے، اور اب آپ کو کیا بتاؤں کہ سورہ مومنون کون سا سورہ ہے؟ سورہ مومنون ویسے تو قرآن مجید میں جو موجودہ فہرست ہے سوروں کی، اس کے اعتبار سے غالباً 23واں سورہ ہے۔ 22واں سورہ سورہ حج ہے، اس کے بعد 23واں سورہ سورہ مومنون ہے۔ اس سورہ مومنین کی 71ویں آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ لیکن اگر آپ کے ایمانی حافظے کو تازہ کرنا ہو تو میں یہ کہوں گا یہ اس سورے کی آیت ہے جو سورہ قرآن ناطق نے اپنے پیدائش کے فوراً بعد تلاوت کرنا شروع کیا تھا۔ جب خانہ کعبہ میں ظہور آدم نوری ہوا، بھائی آدم خاکی کی ترکیب تو خوب آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے، لیکن جب خانہ کعبہ میں ظہور آدم نوری ہوا، یہ اسی فقیر کا شعر ہے کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو۔ تو جب حضرت امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین ابو السبطین ابو الریحانتین ابو الحسنین ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی خانہ کعبہ میں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس حقیقت کا اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، تو اس فقیر نے ان کی کتاب پہ تبصرے لکھ کر تنبیہ کی کہ آپ کی کتاب میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ اسے، یہ برسوں پہلے کا چھپا ہوا مضمون ہے، میرا چھپا ہوا مقالہ ہے کہ کئی مصنفوں کی کتابوں میں انہوں نے کتاب بظاہر خوش دلی سے لکھی، حضرت امیر علیہ السلام کی سوانح عمری لکھی، حضرت امیر کے فضائل میں کتاب لکھی، مگر اب یہ چوک ہو گئی ان سے کسی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی ہو کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں ولادت کا ذکر نہیں کیا، یا ولادت کا ذکر کیا تو اس میں دیوار کے شق ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں نے باقاعدہ مقالہ لکھ کر تنبیہ کی، توجہ دلائی، وہ چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اسے چھپانے سے کیا فائدہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر اس مصنف کے قلم سے خندۂ جدار کعبہ کا بھی تذکرہ ہو جاتا تو پھر اس کتاب کی شان دوبالا ہو جاتی۔ بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی، سب آپ حضرات کے سنے ہوئے فضائل ہیں، لیکن یہ علی کے فضائل ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح یہ سورج روزانہ نکلتا ہے، کبھی فرسودہ معلوم ہوتا ہے؟ جو اہل ذوق ہیں، اہل نظر ہیں، شعراء ادباء یا جو بھی آرٹسٹ ہیں، مزاج رکھتے ہیں یا آرٹسٹ نہیں بھی ہیں لیکن جمالیات فطرت کا ذوق رکھتے ہیں، وہ صبح کی سیر کے لیے نکلتے ہیں
کبھی صبح کی تابانی سے اکتاہٹ ہوئی؟ ہر روز سورج نکلتا ہے، مگر وہ وہی سورج نہیں ہوتا، نئی تابانی کے ساتھ نکلتا ہے۔ کبھی سورج کی کرنوں سے، سورج کی تابانی سے، سورج کی تابش سے، سورج کی روشنی سے انسان کی نگاہیں اکتا نہیں سکتی۔ یہ تو وہ سورج ہے کہ جس پر خاک قدم مصطفیٰ پڑ گئی تو روشن ہو گیا۔ تو جب خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جان مصطفیٰ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان ہوں، کتنی مرتبہ بیان ہو جائیں، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں کروڑوں مرتبہ بیان ہو، لیکن اگر مومن ہے، سامع سننے والا مومن ہے، تو اس کی سماعتیں، اس کا قلب ہمیشہ بالیدہ سے بالیدہ تر ہوتا ہے، ہر مرتبہ نئی لذت کا احساس ہوتا ہے، ہر مرتبہ نئی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلے، تیسرے روز 3 دنوں تک میزبانی ہوتی رہی خانہ خدا میں، اور جب باہر تشریف لائے تو استقبال کے لیے گھر سے خدا کے نکلے تھے تو رسول خدا نے استقبال کیا۔ دیکھیے تو ذرا، وہ جو نیا لفظ استعمال کر لوں، ایک کچھ پروٹوکول بھی تو ہوتا ہے، کس کے گھر سے آنے والا آ رہا ہے، کس کے گھر میں آنے والا آ رہا ہے۔ خدا کے گھر میں آئے تھے تو استقبال بھی رسول خدا نے کیا۔ بھئی حضرت ابو طالب سامنے آ سکتے تھے، اور اگر خود حضرت ابو طالب سامنے آتے، استقبال کرتے، سب سے پہلے اپنے بچے کو گود میں لیتے، تو بھی فضیلت میں چندہ کمی نہ ہوتی، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کو جو لوگ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی ولی اللہ تھے۔ جوانان عزیز، یاد رکھیے گا یہ جملہ، اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ میں نے ایسے ذاکروں کو دیکھا ہے جو منبر پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے صرف ایمان ابو طالب ثابت کرتے ہیں، اور میرا ایک جملہ ہے 40 برس پہلے لکھنؤ میں کہا تھا، امام بارگاہ غفران مآب میں، سرکار صفوت العلماء جناب مولانا کلب عابد صاحب قبلہ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس تھی، مجلس عظیم، اور مرحوم و مغفور حکیم الامت جناب مولانا کلب صادق صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے، اور انہی کے حکم پر میں گیا تھا مجلس پڑھنے، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ممبر پہ بٹھایا تھا اس روز، خود مولانا کلب صادق صاحب قبلہ نے۔ اور ممبر پہ جانے کے بعد میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ ایمان ابو طالب کو ممبر پر، ایمان ابو طالب کو ممبر پر زیر بحث لانا میں سوء ادب سمجھتا ہوں۔ ایمان تو اس کا زیر سوال آنا چاہیے جو ابو طالب کو بھی ولی نہ مانتا ہو۔ یہ کوئی وقتی خطیبانہ جملہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے وہ بہت سے ذاکرین مجھ سے اس وقت ناراض ہو گئے جن کا سرمایہ یہی تھا کہ وہ ایمان ثابت کرتے تھے۔ یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ ذاکرین ناخوش ہو گئے جن کی پوری زندگی کا سرمایہ یہ تھا کہ وہ ایمان ابو طالب ثابت کریں، یہ ثابت کریں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے، ابو طالب ایمان لائے تھے، ابو طالب ایمان لائے تھے۔
ہاں ابو طالب کے گھر میں ایمان نازل ہوا تھا. ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر میں، جن کے صحن خانہ میں، جن کے بیت الشرف میں، جن کے بیت العصمت میں کل ایمان کا نزول ہوا تھا. اور ابو طالب وہ صاحب ولایت تھے جن کے زیر ولایت مقام ختم نبوت نے پرورش پائی تھی، جن کے زیر ولایت سید الاولیاء، آدم الاولیاء، آدم نوری، جان مصطفیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پرورش پائی تھی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دشمن نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا، آپ اسی کے پیچھے لگ گئے. دشمن نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے کافر مر گئے ہماری نگاہ میں، اور اب پوری ہماری طاقت لگی ہوئی ہے یہ ثابت کرنے پہ کہ نہیں، کافر نہیں مرے تھے، مومن تھے، کافر نہیں مرے تھے، مومن تھے، کافر نہیں مرے تھے. کتنی صلاحیتیں، کتنا وقت، کتنی عمر، کتنی خطابتیں، کتنی قوتیں صرف ہو گئیں اس ایک نان ایشو پر گفتگو کرتے ہوئے. ابو طالب ایمان لائے بغیر چلے گئے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو. ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارے لیے حقیقت ہے کہ آدم تا خاتم تمام انبیاء، تمام آبائے انبیاء اور امہات انبیاء صاحب ایمان تھے. پیغمبر کا نور اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور وہ بھی معمولی مومنین نہیں تھے. قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے رسول آپ کا نور تو سجدہ گزاروں کی پشتوں سے گزرتا رہا. یعنی ایسے کمزور مومن نہیں تھے جنہیں اپنے ایمان کو جتانا پڑے. وہ مومن تھے جو اپنے عہد میں ہر ایک ان میں سے پرچم دار توحید تھا. محسنین تھے، ساجدین تھے، اولیاء اللہ تھے. مومنین کے لیے ایمان کی سوغات وہاں سے لانے والے تھے، نہ کہ سابقہ کفر کا تھا اور بعد میں ایمان لانے والے تھے. تو اگر حضرت ابو طالب بھی بڑھ کے بیٹے کو اپنے آغوش میں لیتے تو بھی فضیلت میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن پروٹوکول میں کمی ہو جاتی ہے. خانہ خدا سے آ رہے ہیں تو رسول خدا سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھوں کو رحل بنا دیا، قرآن ناطق کو ہاتھوں پہ لیا. تو جناب امیر المومنین نے، جنہوں نے اب تک آنکھ بند کی ہوئی تھی، آنکھیں کھولیں، اور جیسے ہی آنکھیں کھولیں تبسم فرمایا. تو حضور نے بھی تبسم فرمایا اور کہا اے علی، تم نے اپنی نگاہ کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. اور اس کے بعد پھر ادھر، اسے کہتے ہیں ارادہ کن فیکونی. ادھر کہا میں نے شہر علم نے کہا نا کہ میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. اب دیکھیے کس طرح القاء نسبت ہوتی ہے. فوراً فرمایا یا رسول اللہ، کیا میں صحف انبیاء کی تلاوت کروں؟ صحیفہ آدم پڑھوں، صحیفہ نوح پڑھوں، صحیفہ ابراہیم پڑھوں؟ کیا میں توریت موسیٰ پڑھوں؟ کیا میں انجیل عیسیٰ پڑھوں؟ اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ روایت ہے، درست ہے، میرا یقین ہے، جس کا جی چاہے مجھے غالی کہے اور جس کا جی چاہے مجھے دیوانہ کہے، مگر صورتحال یہ ہے
کہ حقیقتاً میرا یقین ہے اس پر کہ آپ نے دست مبارک مصطفیٰ پہ قرآن سنایا، لیکن جہاں سے سنانا شروع کیا وہ سورہ مبارکہ مؤمنون تھا۔ عظیم الشان محدث، عظیم الشان فقیہ، عظیم الشان رجالی، جو مراجع حدیث الرجال میں سے گزرے ہیں، علامہ ابن شہر آشوب، انہوں نے اپنی کتاب مناقب میں یہ حدیث لکھی ہے، اور ان کے علاوہ بہت سے جلیل القدر محدثین نے لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دست مبارک مصطفیٰ پر سورہ مؤمنون کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے۔ اور جیسے ہی حضرت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون فلاح پا گئے، حضور نے فرمایا بیک یا علی، تیرے واسطے سے فلاح پانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ تو یہ ہے، میں نے اس لیے صرف ریفرنس اتنا طویل دیا ہے کہ یہ آیت جو میں نے آج پڑھی ہے یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے، اور آیت بھی کیا عظیم الشان ہے۔ ویسے تو میں اکثر عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی ہر آیت عظیم الشان ہے۔ کلام کس کا ہے؟ قرآن مجید کی ہر آیت عظیم الشان ہے، مگر بعض آیتوں کو بعض آیتوں پہ فضیلت ہے، ویسے ہی جیسے بعض سوروں کو بعض سوروں پہ فضیلت ہے، اور بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو اپنی جامعیت میں بے نظیر ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، فرمایا ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں۔ یہ جوامع کلم کیا ہیں؟ جوامع کلم سے مراد ہیں وہ جملے، وہ کلمات جس میں معانی سموئے ہوئے ہیں، جس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ گویا پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو کر عطا کیا گیا ہے۔ بے پناہ معانی ہیں جو ان الفاظ میں ہیں، اور اس کے ابعاد کا، تمام ابعاد کا، تمام جہات و جوانب کا احاطہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا۔ میں سادہ سا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر چند نکات، اب وقت ظاہر ہے کہ کافی گزر چکا ہے، تو جس قدر دامن وقت میں گنجائش ہے عرض کر سکوں گا عرض کروں گا۔ ارشاد الہی عجب مقام سے ذرا توجہ رکھیے گا، آپ عربی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، خدا اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، میں اردو میں اشارے کروں گا، معنی آپ کے دلوں پہ نازل ہوں گے۔ دیکھیے ارشاد الہی ہے، اب وہ معنی نازل ہوں گے اور میں اشارہ کروں گا، پھر اس کی بھی وضاحت کر دوں تھوڑی سی، حالانکہ کئی بار کر چکا ہوں، کئی مرتبہ، شاید اس سفر میں بھی ایک آدھ بار کہا ہے میں نے۔ یہ جو ٹیچرز آپ کو اسکولوں میں بتا دیتے ہیں نا، بچوں کو یاد رہے کہ بیٹا اس لفظ کی میننگ جو ہے جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا، ڈکشنری میں میننگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تعجب تو نہیں ہوا؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ عجیب بات ہے۔ اب آج کل میں بہت عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں، لیکن بچوں یاد رکھنا یہ عجیب باتیں کام آئیں گی۔ یہ جو ڈکشنریز ہوتی ہیں نا، یہ ڈکشنری کی ایک عجیب و غریب ڈیفینیشن ہے میرے پاس، میں کہتا ہوں یہ ڈکشنریز یہ مردہ الفاظ کا مقبرہ ہوتی ہیں۔ یہ ڈکشنریاں موٹی موٹی ضخیم یہ مردہ لفظوں کا مقبرہ ہیں۔ یہ تو کوئی زندہ شاعر، زندہ ادیب، زندہ خطیب ہوتا ہے جو وہاں سے کوئی لفظ اٹھاتا ہے اور اس میں روح ڈال دیتا ہے۔
سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ ڈکشنریاں کیا ہیں؟ ڈکشنریاں مجھے یعنی اب رضویہ سوسائٹی میں مجلس ہو رہی ہے، اس سوسائٹی نے کتنے شعراء و ادبا کو اپنی آغوش میں پالا ہے، تو یہاں یہ جملے یقیناً آپ حضرات کے کام کے ہیں اور یاد رہیں گے اور بچوں کو یاد رہیں گے۔ ڈکشنری میں مردہ لفظیں ہیں، جب یہ لفظ وہاں سے اٹھا کے کوئی زندہ شاعر، قادر الکلام، کوئی زندہ ادیب، کوئی زندہ خطیب، کوئی زندہ فنکار اس لفظ میں روح ڈال دیتا ہے تو وہ لفظ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا، دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے۔ دیکھیے آپ مجھے بہت توجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہنے والے ہیں، یہ کوئی چیستہ ہے، کوئی پہیلی ہے۔ فرض کی اب یہ مثال دے چکا ہوں، لیکن یہ مثال ایسی ہے جو دل میں بیٹھ جائے گی، ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ۔ ایک لفظ ہے مثلاً عربی کا، مجھے اگر عربی نہیں آتی تو ایک لفظ سامنے کوئی آ گیا، ماء، میم الف حمزہ ماء، اب میں ڈھونڈوں گا ماء، لوگ کہیں گے عربی اردو ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے، ڈکشنری میں ایک طرف لکھا ہوگا ماء، دوسری طرف لکھا ہوگا پانی، پے الف نون یہ پانی، یہ ماء میم الف حمزہ یہ بھی لفظ ہے، پے الف نون یہ پانی یہ بھی لفظ ہے۔ تو ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے، معنی نہیں ملتے۔ آج دیکھیے بس واہ واہ کر کے بھلا نہ دیجیے گا، اسے یاد کیجئے، یاد رکھیے، رجسٹر کیجئے یہاں کہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے، معانی جہان معانی میں ہوتے ہیں۔ جہان لفظ الگ ہے، جہان معنی الگ۔ یعنی کیا؟ اب بھائی پے الف نون یہ پانی یہ اردو کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کو عربی نہ آتی ہو، اردو ہی آتی ہو، اس کے سامنے لفظ پانی استعمال کیا جائے اور وہ عربی میں ڈھونڈنا چاہے اس کے معنی، تو اردو عربی ڈکشنری دیکھے گا، تو اب پہلے کالم میں لکھا ہوگا پانی اور دوسرے کالم میں لکھا ہوگا ماء، یہ جو پہلے معنی تھا وہ اب لفظ بن گیا۔ واضح ہوئی بات؟ اس کے معنی کیا ہے کہ دونوں لفظیں ہیں، دونوں لفظیں ہیں، لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے ڈکشنری میں، یہ لفظ معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ لفظ معنی کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے۔ معنی تو جہان معنی میں پائے جاتے ہیں نہ کہ جہان لفظ میں۔ اگر واقعی پانی موجود ہو ڈکشنری میں تو ڈکشنری موجود نہیں ہوگی، کاغذ تو گھل کے رہ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مثال ذہن نشین ہو گئی۔ اچھا دوسری مثال لے لیجئے، دوسری مثال لے لیجئے، یہ سب صرف آپ کا وقت خوش وقتی میں گزارنے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ذہن کا ایک ارتقائی سفر ہے۔ یہ بچوں کو ابھی سے یاد ہو جائے گا تو پھر یہ لفظ کے پیچھے نہیں معنی کے پیچھے جائیں گے، یہ جہان معنی کو ڈسکور کریں گے اور ان کا تجرد کا سفر طے ہوگا، میٹر سے ایبسٹریکٹ ورلڈ کی طرف سفر طے کریں گے آپ۔ دوسرا لفظ مثلا نار، نون الف رے، نار عربی کا لفظ ہے، لفظ ہے نون الف رے، اس کو کمپلیٹ کر دوں، وہ ماء اور پانی والی بحث، میم الف حمزہ یہ ماء لفظ ہے عربی کا، پانی پے الف نون یہ پانی یہ لفظ ہے اردو کا۔ اصل پانی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ H2O، وہ سیال حقیقت، وہ جو سیال شکل میں بے رنگ حقیقت ہے، جو جگر کی پیاس بجھاتا ہے، جو کھیتوں کو سینچتا ہے، جو چمن کو سیراب کرتا ہے، جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، وہ ہے نا اصل معنی، اصل معنی وہ ہے، واضح ہے۔ عجاب اسی طرح نون الف رے یہ نار، یہ ایک لفظ ہے عربی کا،
اس کے مقابلے میں ڈکشنری میں کیا لکھا ہوگا؟ آگ، الف مد اور گاف، آگ، یہ لفظ ہے اردو کا، وہ لفظ ہے عربی کا۔ لکھنؤ والے پہلے کہا کرتے تھے یہ لفظ ہے عربی کی، یہ لفظ ہے اردو کی، لفظ کو مؤنث استعمال کرتے تھے اہل لکھنؤ۔ اب زیادہ تر لوگ غالباً مذکر ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر اصل معنی ڈکشنری میں آ جائیں تو پھر ڈکشنری باقی رہے گی؟ ڈکشنری میں آگ آ جائے تو ڈکشنری باقی رہے گی؟ ڈکشنری باقی، کاغذ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو کیا معنی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے، معنی نہیں ملتے۔ ہاں، ہم اس لفظ کو جو معنی کی طرف اشارہ کرے اس کو بھی از راہ مجاز معنی کہہ دیتے ہیں، نہ کہ از راہ حقیقت، اسباب حقیقت نہیں، اسباب مجاز۔ تیسری بات، ایک اور مثال دے دوں آج۔ عربی کا کلمہ ہے روح، رے واو ہے ہائے ہوتی، جسے ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بڑی ہے یا حلوے والی ہے۔ یہ روح ایک طرف ڈکشنری میں لکھا ہوگا روح، اور دوسری طرف لکھا ہوگا جان، جیم الف نون جان۔ یہ جان اردو یا ہندی کا لفظ ہے اور وہ روح عربی کا لفظ ہے، دونوں الفاظ ہیں۔ روح ڈکشنری میں نہیں، روح تو آپ کے جسم میں ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اب واضح ہو گئی بات کہ معنی ڈکشنری میں نہیں ملتے، لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے۔ اچھا، جیسے معنی ڈکشنری میں نہیں ملتے ویسے ہی حقائق علم کتابوں میں اور عبارتوں میں نہیں ہوتے۔ حقائق علم عبارتوں میں لفظوں میں نہیں ہوتے۔ حقائق علم تو اس عالم و علیم و خبیر کے اشارے پر ہوتے ہیں۔ میں اس نے اسی لیے بس اسی جملے تک پہنچانے کے لیے کہا تھا کہ آپ عربی سے واقف ہوں یا واقف نہ ہوں، میں اردو میں اشارے کروں گا، معانی آپ کے دل پہ نازل ہوں گے، اگر مشیت رب ہوئی، اگر مشیت الہی ہوئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم پر منحصر ہے کہ وہ کس کے دل پر معانی کو نازل کرتا ہے، وہ کس کے دل میں نور علم ڈالتا ہے۔ سرکار رسالت مآب شہر علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم تو ایک نور ہے، وہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، استاد کے سامنے زانو ادب طے کرنا چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے، مگر سب سے بڑی چیز ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، چاہے وہ اخروی علوم ہو، چاہے وہ سائنسز ہوں، کنٹمپریری سائنسز، اور چاہے وہ ریلیجس سائنسز ہوں، کوئی بھی علم ہو، علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے بس ایک نسخہ کیمیا ہے، خدا سے لو لگائیے، خدا سے علم طلب کیجئے اور خدا والوں سے وابستہ رہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ یہ آپ نے، میں بچوں کے لیے سامنے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نونہالان بہشت۔ یہ جو نونہالان بہشت ہیں، ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ جاتے ہیں اکثر، جب امتحان سر پہ آ جاتا ہے کہتے ہیں مولانا امتحان ہے، بس کوئی دعا کر دیجئے کہ ہم پاس ہو جائیں۔ اکثر آتے ہیں بچے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیا بھولا سا سوال ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جاؤ تم محنت کرو، میں دعا کروں گا، مگر جب گھر سے نکلنا
تو درود پڑھ لینا، ایک بار سورہ انا انزلنا پڑھ لینا، خدا کو یاد کر لینا، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو یہ میں حقیقتاً کہتا ہوں، حقیقتاً علم صرف اور صرف خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا کریٹیکل موضوع ہے۔ کوئی پوچھے کہ آئنسٹائن کو اللہ نے فزکس کا علم کیوں دیا؟ میرے پاس جواب ہے۔ نیوٹن کو کیوں دیا؟ کیپلر کو کیوں دیا؟ میرے پاس سب جواب ہے، مگر اب اس وقت نہیں دوں گا۔ بتا دیا جواب ہے، شوق پیدا ہو جائے تو پھر پوچھنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ جس کو جتنا بھی علم دیتا ہے خدا دیتا ہے، خدا کی مصلحت ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی مشیت ہے۔ اگر آپ کو بھی علم کے میدان میں چاہے دنیا کے علوم ہوں اور چاہے آخرت کے علوم ہوں، چاہے قرآن کے علوم ہوں، چاہے سائنسی علوم ہوں، زمین و آسمان کا کوئی علم بھی حاصل کرنا ہو، خدا پہ بھروسہ رکھیے، خدا والوں کا دامن تھام کے رکھیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بس اب واعظ نصیحت ہو گئی، اتنی کافی ہے۔ حالانکہ یہ بھی فضیلت کا باب تھا۔ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی عجیب و غریب آیت ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب فاسد ہو جائے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات نفس کی پیروی کر لیتا یا کر لے، دونوں ترجمے اپنی جگہ درست ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین و آسمان سب میں فساد برپا ہو جائے گا۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ دیگر گم ہو جائیں گے۔ یہ نظام کون و مکان مزمحل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، زمین آسمان پر آ جائے گا، آسمان زمین پر آ جائے گا، زمین پاش پاش ہو جائے گی، دیگر گم ہو جائیں گے، کائنات کا نظام بکھر کے رہ جائے گا اگر حق ارباب ہوس کی خواہشوں کا پابند ہو جائے۔ کس کا اعلان ہے یہ؟ قرآن مجید میں اعلان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس کے معنی یہ ہیں، یہ یاد رکھیے کہ حق کچھ بھی ہو جائے مگر وہ غیر حق کی پیروی کبھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ مؤمنون کی 71ویں آیت، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے یا کر لیتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یا جتنے جاندار آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سب دگرگوں ہو جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے تو ان کو ان کے لیے نصیحت کی کتاب ذکر عطا کیا ہے، اور وہ اس ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، وہ اس کتاب سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس وقت اتنی ہی گفتگو کر سکوں گا، چونکہ اگر اس آیت کے ایک ایک کلمے پہ گفتگو ہو اور خاص طور سے لفظ ذکر پہ گفتگو ہو تو گفتگو بہت طولانی ہوگی، چونکہ ذکر سے مراد کیا ہے یہ بجائے خود ایک بحث ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ بحث بہت بحث طلب ہے، لیکن پہلے حصے پہ گفتگو ہو جائے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کے خواہشات نفس کی پیروی کر لیتا یا کر لے، یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ اب ظاہر قرآن مجید کے تفسیر میں تو الا ماشاءاللہ اختلاف ہے، اچھی سے اچھی محکم آیت کو متشابہ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں تو گنجائش ہے کہ حق سے کیا مراد ہے۔
کچھ مفسرین نے کہا حق سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی. چلیے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، اس کے لیے تو قضیہ منتفی بانتفاع موضوع ہے، یعنی اس کے لیے تو کسی کی بھی پیروی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے لیے تو کسی کی پیروی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تفسیر کیجئے کہ جی اللہ ان کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو فساد ہو جاتا. اللہ کس کی خواہشات کی پیروی کرے گا؟ اچھا ان کے خواہشات کی پیروی نہیں تو کیا کسی کی پیروی کرتا ہے خدا؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. بہرحال اس کی جو بھی تفسیر و تعویل کرنے کی کوشش کی جائے، فرض کیجئے خدا ہے تو تنہا خدا ہے کیا؟ اور خدا پیروی کرے یا پیروی نہ کرے تو اظہار کس سے ہوگا؟ خدا کی مشیتوں کا، خدا کے فیصلوں کا اظہار کس وسیلے سے ہوتا ہے؟ خدا کے احکام کا اظہار کس وسیلے سے ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہیں کہ جس طریقے سے لفظ مولا ہے نا، وقت کم ہے اس لیے میں تیزی سے حوالہ دے کے بس آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، اللہ کے رسول بھی مولا ہیں، اور جس کے مولا اللہ کے رسول ہیں اس کے مولا علی ہیں. یعنی لفظ مولا، یہ اس مولا اللہ کا بھی نام ہے، رسول کا بھی نام ہے، علی کا بھی ایک نام مولا ہے. اسی طرح خدا کی قسم اور قرآن کی قسم، قرآن مجید کی آیات اور ان تعویلات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں جو ائمہ اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں، خدا کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے، محمد کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے، علی کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے. ابھی آپ نے کہہ دیا حق حیدر. اللہ بھی حق، محمد بھی حق، علی بھی حق، اللہ بھی مولا، محمد بھی مولا، علی بھی مولا. اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی. اللہ بھی سرپرست، محمد بھی سرپرست، علی بھی سرپرست. اللہ بھی حاکم، مصطفیٰ بھی حاکم، علی بھی حاکم. یہ چند اسماء ایسے ہیں کہ جو اللہ نے خود مشترک قرار دیے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے مشترک قرار نہیں دیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. تو اللہ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ آسانی سے باور نہیں کرے گا کہ اللہ کے لیے کسی کی بھی پیروی کرنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ہے دراصل حضور علیہ السلام کے لیے، اور رسول کے لیے بھی ہے اور جان رسول کے لیے بھی ہے. رسول کے لیے بھی ہے اور جان رسول کے لیے بھی ہے. اور تاریخ نے دیکھا. اب یہاں پہ لفظ حق جو استعمال ہوا ہے تو ایک بات عرض کر دوں کہ پہلے تصور کیجئے معنی حق کی، معنی حق کا تصور کیجئے پہلے. ابھی جو بحث ہو رہی تھی، ڈکشنری میں جا کے حق کے معنی نہ دیکھیے گا، ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جائے گا.
آپ لفظ سے بلند ہوں، تصور کریں اس مجرد معنی کا تصور جسے حق کہتے ہیں. تو مجھے بے اختیار لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے ایسے موضوعوں پر. جناب سید افسر نواب لکھنوی صاحب مرحوم بہت اچھے استاد شاعر تھے، بہت اچھے استاد شاعر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی جنتوں کے قبالے ان کے نام ان کے ایک شعر کے صلے میں ہو گئے ہوں گے. اور وہ شعر یہ ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، حق کا تصور تو ہر ذہن میں ہے، لیکن بہرحال ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو نفس رحمانی سے فیض پہنچائے انشاءاللہ. تو تصور جب آپ اس منزل پہ جائیں گے، لفظ کو چھوڑیں، ڈکشنری کو چھوڑیں، وہ ریاضت کریں کہ آپ کا ذہن، انسانی ذہن بلندیوں تک جائے اور مجرد معنی کو تصور کر سکیں. دیکھیے یہ کتنی بڑی ریاضت ہے. اس مرتبہ میں نے اس سفر میں کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور کہنے کے لیے موضوع نہیں ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم انسان ہیں. کس لحاظ سے انسان ہیں؟ ایک منزل ہوتی ہے لفظ بے معنی کی. جب بچے غوں غاں کرتے ہیں تو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں، اگرچہ دقت کیجئے تو وہ بھی بے معنی نہیں ہوتے. چائلڈ سائیکولوجی پڑھیے تو بچے کے منہ سے نکلنے والی کوئی آواز بے معنی نہیں ہوتی. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اب یہ کوئی ایک دو اشرے کے لیے کافی ہے یہ مضمون کہ چائلڈ سائیکولوجی کیا ہے اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور اسلام کی روشنی میں کیا ہے، اور بچے کی زبان سے جو آوازیں نکلتی ہیں، بچے کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ کیوں نکلتی ہیں اور کس وقت کیسی آواز نکلتی ہے. تو بچے کے لفظ سے، بچے کے منہ سے بھی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بے معنی تو نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ عرض کر دیا ہم نے کہ جو غوں غاں الفاظ نکلتے ہیں اس لفظ بے معنی سے لے کر معنی بے لفظ تک ذہن انسانی کا ارتقاء ہونا چاہیے نا. وہ معنی جو لفظ میں ادا نہ ہو سکیں، ذہن انسانی اس تک پہنچ جائے. واضح ہے جوانان عزیز؟ ارے آپ کی ہمتوں کو مہمیز کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، تو سمجھو کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کب تک زمین پر رہو گے. ارے کب تک زمین پہ رہو گے؟ خاک اڑاتے رہو گے زمین کی.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے ممبر پر آنے کی ایک نیت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ فضائل و مصائب پڑھنا سب سے بڑا مقصد ہے، اور پھر ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ فضائل و مصائب صرف پردہ سماعت تک نہ رہ جائیں، صرف ذوق سماعت کی پرورش نہ ہو، روح کی بھی وہ پرورش ہو کہ روح کم سے کم کچھ تو بلند ہو کہ ہمارے قدموں سے زمین چھوٹے تو صحیح۔ کسے کہتے ہیں معراج؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، اس وقت معراج کا موضوع تو نہیں ہے۔ معراج نام ہی ہے روح کے جسم پر اس اقتدار کا کہ جہاں تک روح جائے جسم کو ساتھ لے جائے۔ اچھا پھر ماشاءاللہ اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ تالے کس نے ڈالے ہیں؟ یہ ہوگا کہ صاحب یہ مطلب دیکھیے تو صحیح کیا کیا فرما جاتے ہیں۔ یہ کیا امت کا ہر فرد جو ہے وہ صاحب معراج ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ امت کا ہر فرد صاحب معراج اس معنی میں نہیں ہو سکتا جس معنی میں صاحب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر یہ سب استعارے ہیں جو آپ کے لیے قابل فہم ہونے چاہیے کہ کب تک زمین پر رہو گے، یعنی کچھ ترقی تو کریں، کچھ اوپر تو اٹھیں، اور وہ بھی اوپر روحانی اعتبار سے اٹھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عرفاء ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو متقی افراد ہیں، اللہ انہیں نیک اعمال کے صلے میں اور کامل ایمان کے صلے میں یہ وصف عطا کر دیتا ہے، یہ فضیلت عطا کر دیتا ہے کہ طی الارض کا کرشمہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ چند قدم چلتے ہیں اور دور دراز کی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ اور حدیث میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو جو سچا عاشق ہوگا آپ کا اور آپ کی قدموں میں جا کر جان دینے کی خواہش ہوگی اس کی، تو اس کے لیے طی الارض ہو جائے گا۔ چند قدم چلے گا اور دنیا میں کسی بھی دور دراز مقام پر ہو، امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ کیا معصوموں کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ ارے یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ اپنے نفس کو ایسا پاکیزہ بنائیں، اپنی اولاد کو ایسا پاکیزہ بنائیں، گھر کو ایسا پاکیزہ بنائیں، نیتیں صاف ہوں، ہمتیں بلند ہو، جان نثاری کا سچا جذبہ ہو، تو پھر یہ کرامت آپ کے لیے ظاہر ہوگی کہ زمین جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی قدموں کے نیچے۔ اسی ریاضت کا آغاز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کچھ نہیں۔ ایمان یقین ہو، ایمان کامل ہو، یقین پختہ ہو، اور آج کچھ اتنی ہی تھکی ہوئی طبیعت ہے کہ بار بار سبقت لسانی ہو رہی ہے۔ یقین کامل ہو، ایمان کامل ہو، ارادہ ہو، نیت خالص ہو، تو یہ زمین آپ کے قدموں کے نیچے تہہ کر دی جائے گی، لپیٹ دی جائے گی۔ یہ شرف آپ کو نصیب ہوگا، آپ کو، اگر آپ کو حضرت صاحب پر یقین ہے، اگر آپ کو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اگر ان پر ایمان ہے، ان کی آمد کا انتظار ہے، انتظار میں آپ دل سوزی رکھتے ہیں، انتظار میں آپ کامل ہیں، تو پھر یہ کرامت آپ کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ریاضت ہے، یہ بھی ایک ریاضت ہے کہ ذہن کو، روح کو بلندی عطا فرمائیں۔ تو جب آپ لفظ حق کے معنی کی جستجو میں بلند ہوں گے اور مجرد حق کا تصور ہوگا، تو مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اب یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے،
مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف مصادیق خلق کرتے ہیں، مختلف مصادیق میں جلوہ فرما ہوتے ہیں بإذن الہی۔ تو پھر حق کا سب سے پہلا پیکر اس کائنات میں خدا نہیں، خدا اس کائنات میں محدود نہیں ہو سکتا، خدا لامحدود ہے، خدا کائنات کا خالق ہے۔ حق کا پہلا پیکر خود ذات گرامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق کا پہلا پیکر اس کائنات میں، اور بارز ترین اور نمایاں ترین، سب سے بڑا، سب سے سچا، سب سے نمایاں پیکر حق کا کون ہے؟ رسول۔ دوسرا پیکر کون ہے؟ جانشین رسول، جان رسول، امیر المومنین علی بن ابی طالب، جن کے لیے حضرت نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیثما دار علی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اب بس ایک جملہ عرض کروں، آیت کیا کہہ رہی تھی؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا۔ حق نہ صرف یہ کہ کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا، بلکہ علی اس منزلت پر ہیں کہ جہاں رسول دعا فرما رہے ہیں اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ بے بن ببین تفاوت رہ از کجاست تاب کجا، فاصلے تو دیکھیں، منزلتوں دیکھیں، مراتب دیکھیں، عہدے دیکھیں۔ بس اشارے کر دوں، وقت تو سب تمام ہو گیا کہ رسول حق ہیں۔ حق کی ایک خصوصیت ہے، پہلے اس مجرد حق کی پراپرٹیز، حق کی خصوصیت، حق کی صفت کیا ہے؟ دو صفتوں کا صرف ذکر کروں گا۔ ایک حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، کبھی اسے زوال نہیں۔ حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، اسے کبھی زوال نہیں۔ اور دوسرے یہ صفت ہے حق کی کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، کوئی اور شے اس سے بلند نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث بعین ہی حدیث معصوم ہے، فرمایا گیا الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہو کر رہتا ہے، کوئی شے حق کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی۔ اور حق کے علاوہ جو شے ہوگی، جو حق سے بالکل جدا ہوگی، جو حق سے مباین ہوگی، باطل ہوگی۔ تو حق ثابت رہتا ہے، پہلی چیز، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ دوسری چیز، حق کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حق کسی باطل کی، کسی کی بھی خواہش نفس کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر حق کسی کے خواہش نفس کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں، یہ نظام کائنات باطل ہو جائے۔ یہی سبب تھا کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر لے۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق باطل خواہشوں کی پیروی کر لے، باطل پر جو لوگ ہیں ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے،
زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں، ابھی نظام دگرگوں، درہم برہم. قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں ارشاد ہے، میری درخواست نہیں ہے، میرا معروضہ نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے. حق غیر حق کی پیروی کر ہی نہیں سکتا. اس کا سب سے پہلا مظہر کیا ہے؟ تاریخ میں رسول کے یہ جملے نہیں ہیں؟ جب پورے قریش کے لوگ آئے اور انہوں نے سب کچھ رسول کی خدمت میں دینا چاہا، حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا کیا چاہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا کیوں کہتا ہے، یہ جس طرح کی نعمت چاہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، مال دنیا، ہم اس کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. 3 باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں تاریخ میں. ایک یہ کہ اگر مال چاہیے تو جتنا مال، سونا چاندی تمہارا بھتیجا چاہے ہم اس کو دے دیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت تو ہم اسے حاکم مان لیں. اگر وہ کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہے ہم حسین ترین لڑکی سے شادی کرا دیں. اور فرمانے ہیں آپ، اگر رسول کو صرف اپنا اقتدار قائم کرنا ہوتا تو سب خود ہی پیشکش لے کے آئے تھے، اقتدار قائم ہو جاتا. رسول کو اپنا اقتدار قائم نہیں کرنا تھا، رسول کو اس عالم پر خدا کا اقتدار قائم کرنا. یہ دین حق تھا. خدا کا اقتدار، حکم خدا کو قائم کرنا تھا، دین خدا کو قائم کرنا تھا. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ پیروی کی ان کی خواہشات کی؟ کہا نہیں چچا، یہ ہمارے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترک کرنے والے نہیں. ہم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ تاریخ میں ایک بڑا مظہر ہے اس بات کا کہ لو اتبع الحق اہواہم، حق نے اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو نظام جہاں درہم برہم ہو جاتا. رسول نے ساری دولت ٹھکرائی، اقتدار ٹھکرایا، اقتدار ٹھکرایا، بار بار کہہ رہا ہوں اقتدار ٹھکرایا، دولت ٹھکرائی، حسن جہاں کو ٹھکرایا، مگر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت رہے. یہ اس آیت کریمہ کا پہلا مظہر جو اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں. دوسرا مظہر، رسول کی آنکھ بند ہو گئی. بظاہر رسول نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، رسول حجابات نور میں چلے گئے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صلوات پڑھیے محمد. پیشکش کی گئی مشروط، قرآن اور سیرت مصطفیٰ کے علاوہ کچھ اور سیرتوں کا اضافہ کیا گیا. اگر علی صرف اپنا اقتدار ہی قائم کرنا چاہتے تو کوئی بھی شرط منظور کر لیتے. مقصد صرف اپنی ذاتی حکومت یا شخصی اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا، اقتدار وہی خدا اور خدا کے رسول کا اقتدار قائم رکھنا تھا. اس لیے آپ نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی، مگر چونکہ حق تھے اس لیے کسی کی خواہش کی پیروی نہیں. کسی کی خواہش کی پیروی نہیں، کسی شرط کی پیروی، کوئی شرط منظور نہیں، بس خدا اور رسول. اور آپ نے یہی آواز تھی. بس گفتگو تمام. کہ جب بات امام حسین تک پہنچی تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ ان مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں حق ہوں. حسین کا نسب نامہ سنو،
حسین ہے حق ابن حق ابن حق ابن حق ابن حق. حسین حق ہیں اور فرزند حق. کیسے ممکن تھا حسین کسی کی بیعت کر لیتے؟ نہ حسین نے بیعت کی کسی کی، نہ حسن نے بیعت کی کسی کی، نہ علی نے بیعت کی کسی کی، نہ علی اول نے بیعت کی کسی کی، نہ علی ثانی نے بیعت کی کسی کی، نہ علی ثالث نے بیعت کی کسی کی. اس معنی میں جو بیعت قرآنی و بیعت الہیہ ہے، اس معنی میں کسی معصوم نے کبھی کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کی. معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے، آسمان پھٹ کے زمین پر گر جائے گا. معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. معصوم کا سر قلم ہو سکتا ہے، معصوم باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. گفتگو تمام، گفتگو تمام. یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ 10 دن تک گفتگو ہو تو پھر جا کے بات روشن ہوگی اچھی طرح سے. بس گفتگو تمام. حسین. آج سفر کی کیا تاریخ ہو گئی؟ آج 4 ہے، 5ویں کی شب ہے. آج شام کے زندان میں ہلچل ہے. پہلی سفر کو آقا حسین کا قافلہ، سید سجاد کا قافلہ، بی بی زینب کا قافلہ اسیروں کی شکل میں شام لایا گیا. اب میں اکثر اعلان کرتا رہتا ہوں، میں مصائب کی جزیات و تفصیلات اور روایات اور شاعرانہ خیالات اس سے بچتا ہوں. اگر آپ کے اندر معرفت ہے، اگر آپ کے اندر ایمان ہے، قیامت تک سر و سینہ پیٹنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، زینب اسیر ہوگا. بی بی زینب اسیر کر کے لائی جا رہی ہے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام. زینب، علی ابن الحسین، زین العابدین، زینب کبریٰ، ام کلثوم، رباب، رقیہ، سکینہ، یہ اسیروں کی شکل میں زندان میں رکھے گئے ہیں. زندان میں رکھے گئے ہیں. ہاں، زندان بھی تاریک ہے، زندان بھی تنگ ہے، اور روزانہ انہیں دربار میں حاضر کیا جاتا ہے. روزانہ دربار میں لایا جاتا ہے. کیسے کہوں، کس طرح کہوں، میں کیسے کہوں؟ پہلے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں گریہ کرنا ہے، ہمیں اس غم کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں ان مصائب کا تذکرہ کرنا ہے. کیسے عرض کروں، میں پوری بات تو پڑھ ہی نہیں سکتا. جو توہین ہوئی ہے اہل بیت کی شام میں، روزانہ سر حسین یزید کے سامنے رکھا جاتا تھا. اور بیویوں کو لایا جاتا تھا، علی ابن الحسین کو لایا جاتا تھا، سکینہ کو لایا جاتا تھا. اولاً تو وہ قیامت کم نہ تھی جو کربلا سے شام تک گزری ہے بچوں پر. اس ضمن میں بس ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں. آج حالانکہ مصائب میں ہمارے ایک عزیز مومن نے ایک خاص بات کی فرمائش کی تھی، انشاءاللہ وہ بات اب کل گزارش کروں گا. آج ذہن اس طرف آ گیا. ایک روایت سنا دوں آپ کو. حضرت حبیب ابن مظاہر، جناب حبیب ابن مظاہر کا ایک بچہ تھا، بیٹا تھا، نوجوان، نوخیز. اس کا نام تھا قاسم. اس کی نسبت سے جناب حبیب کی کنیت تھی ابو القاسم. جب جناب حبیب ابن مظاہر کا کٹا ہوا سر لے کر ان کا قاتل داخل ہوا ہے کوفے میں، تو بیٹے کی نظر پڑ گئی. حالانکہ یہ سر، روایت میں ہے کہ یہ سر نو کے نیزہ پہ نہیں تھا.
قاتل نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ رکھا تھا. اس بیٹے کی نظر پڑ گئی، تڑپ اٹھا، برداشت نہ کر سکا، آگے بڑھا اور اس نے درخواست کی کہ یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے. قاتل نے نہیں دیا. اس بیٹے کے دل میں وہ غم و غصہ باقی رہا اور اس کے بعد اسے دیکھا نہیں گیا، وہ گھر چلا گیا. بعد میں جب تک اس نے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نہیں لے لیا اسے چین نہیں آیا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹے سے باپ کا سر دیکھا نہ گیا. ہائے سکینہ، کربلا سے لے کے دمشق تک مسلسل باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ اور بچی دیکھتی رہی، زینب دیکھتی رہی، ام کلثوم رباب دیکھتی رہی. یہ مصیبتیں کیا کم تھیں، یعنی نوکے نیزہ پر بابا کا سر ہے، بچی دیکھ رہی ہے. لیکن جب شام میں داخل ہوا یہ قافلہ تو اور بھی مصیبتیں دیکھیں. پشت بام سے لوگ ارے اس سر مبارک پہ پتھر پھینک رہی ہیں، بچی دیکھ رہی. اور جب دربار یزید میں یہ سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یہ بچی دیکھ رہی ہے اور حاکم لعین اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی سے بھی دیکھا نہ گیا اور اٹھ کے فریاد کی، او یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار